السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصا علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا احمد المجتبى محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ ذوی الاجتباء والاہتداء وعلینا معهم وَلَهُمْ وَفِيهِمْ إِلَى يَوْمِ الْجَزَاءِ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ صدق اللہ العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ جل شانہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ کسی شاعر نے کیا یہ خوب کہا، لا تحرقن من الذنوب اقلها، لا تحرقن من الذنوب اقلها ان القلیل من الدواء کثیر۔ اور آگے ایک دوسرے شاعر بھی بڑے اچھے انداز میں کہتے ہیں، یخاف علی نفسہ من یتوب، یخاف علی نفسہ من یتوب فکیف تری حال من لا یتوب۔ دل کے حوالے سے اور دل کی کیفیت کے حوالے سے بہت ساری باتیں آپ نے سماعت کی ہے۔ آئیے اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے کچھ اہم باتیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ مختصر سے وقت میں دل کی سیاہی، اور دل کی سیاہی اگر ہو تو اس کی علامت کیا ہے، اس کی نشانی کیا ہے، اور پھر اس کی صفائی کیسے ہو، ان دونوں باتوں پر انشاءاللہ العظیم کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اگر یہ جاننا ہو، یہ دیکھنا ہو کہ ہمارا دل سیاہ ہو چکا ہے، اب اس کی نشانی کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے، اس علامت کو ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ کیا واقعی ہمارا دل سیاہ ہو چکا ہے، کیا واقعی ہمارے دل میں وہ سیاہی آ چکی ہے۔ تو دیکھیں کہ دل کی سختی سے بے خوف ہرگز نہ ہونا چاہیے، اپنے آپ سے بے پرواہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے، دل کی سختی سے بے پرواہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیشہ اپنے آپ میں غور کرنا چاہیے، اپنی کیفیت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اس کو سوچتے رہنا چاہیے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں دل کی سیاہی کے حوالے سے اور اس کی علامت کے حوالے سے کہ اس کی نشانی کیا ہے، کہ ہم جانیں کہ دل کی سیاہی کیا ہے، تو بزرگ فرماتے ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے آپ نے سماعت کیا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، گناہ کرتے کرتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، تو گناہوں کی وجہ سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، ایک بات۔ اور دل کی سیاہی کی علامت اور اس کی پہچان یہ ہے، اب ہر شخص اپنے اندر غور کریں کہ کیا یہ علامت ہم میں پائی جا رہی ہے یا نہیں۔ اگر یہ علامت، یہ نشانی ہمارے اندر اگر پائی جا رہی ہے تو سوچے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ دل سیاہ ہو چکا ہے، اس کی صفائی کی بھی ضرورت ہے۔ اور علامت و نشانی کے طور پر بزرگ بیان فرماتے ہیں کہ اس کی نشانی اور اس کی پہچان یہ ہے کہ تمہیں گناہوں سے کبھی کوئی گھبراہٹ نہ ہو، یعنی دل گناہ کرے بھی، خود انسان گناہ کرے اور پھر اس کے بعد دل میں کھٹک محسوس نہ ہو، بے چینی محسوس نہ ہو، بے قراری محسوس نہ ہو، یہ کام میں نے کیا، یہ برا کیا،
اسے دل برا نہ مانے تو سمجھ جاؤ دل سیاہ ہو چکا ہے۔ دوسری علامت بیان فرماتے ہیں کہ اس کی علامت یہ ہے کہ نیکیوں کی طرف دل مائل نہ ہو، یا یہ کہیں کہ نیکیاں کرنے کا کوئی موقع نہ ملے، تو سمجھ جاؤ کہ دل سیاہ ہو چکا ہے۔ اگر نیکیوں کی طرف دل مائل نہیں ہو رہا ہے، دوسرے سارے کاموں کے لیے ہمارے پاس وقت تو ہے، کیا نیکیوں کے لیے بھی ہمارے پاس وقت ہے؟ بار بار اگر یہ بات کہی جائے، بلایا جائے، آؤ نماز پڑھو، آؤ تھوڑی دیر ذکر کر لو، آؤ تھوڑی دیر کچھ اللہ کی یاد کر لو، تھوڑی دیر توبہ اور استغفار کر لو، بار بار بلایا جائے اور ہم عذر بیان کریں وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، دوسرے بہت سارے کام ہیں، تو بزرگ بیان کرتے پھر یہ بات یاد رکھو کہ دل سیاہ ہو چکا ہے۔ اس کی علامت و نشانی بیان کرتے ہیں۔ مزید بیان فرماتے ہیں، بہت سارے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، واعظ و نصیحت سن رہے ہیں، کچھ لوگ غور سے سن رہے ہیں، کچھ لوگ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، ٹھٹا کر رہے ہیں۔ بزرگ بیان فرماتے ہیں اس کی ایک علامت یہ بیان کی جا رہی ہے کہ واعظ و نصیحت دل پر اثر نہ کرے۔ کوئی نصیحت کی بات کر رہا ہے، کوئی بزرگ کی بات بیان کر رہا ہے، قرآن مقدس کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کی جا رہی ہے، دل اس کا اثر قبول نہیں کر رہا ہے، ہم اپنی مستی میں لگے ہوئے ہیں، ہم اپنے آپ میں لگے ہوئے ہیں، پھر تو خیال یہ کرنا چاہیے کہ کہیں دل سیاہ تو نہیں ہو گیا۔ افسوس کا مقام ہے ایسی بابرکت اور ایسی محفل جو تزکیے نفس کی محفل ہو، اور اس میں اگر گپ شپ ہم کریں، یہاں وہاں کی باتیں کریں، ہنسی مذاق کریں، تو یہ تو مسجد کا ادب بھی نہیں رہے گا اور محفل کا ادب بھی نہیں رہے گا۔ اس پر تو غور کرنا چاہیے۔ خبردار، کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو۔ بزرگ بیان فرماتے کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو، تھوڑا نہ سمجھو کہ یہ گناہ ہے، یہ قلیل ہے، یہ چھوٹا ہے، اسے کر لیا تو کیا ہوگا۔ بزرگ بیان فرماتے ہیں کہ کبھی بھی کسی گناہ کو چھوٹا نہ جانو، اور کبیرہ گناہوں پر ڈٹے ہوئے خود کو توبہ کرنے والا یہ مت سمجھو کبیرہ گناہ کر لینے کے بعد یا اس پر قائم رہنے کے بعد اب پھر یہ سوچ لے کہ اس پر ڈٹے رہیں اور یہ سوچے کہ میں تو توبہ کر لوں گا۔ تو اس طریقے سے یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ دل کی صفائی کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے۔ اسی لیے اسی حوالے سے ایک شاعر کہتے ہیں، لا تحرقن من الذنوب اقلها ان القلیل من الدوام کثیر۔ فرماتے ہیں کہ تھوڑے گناہ کو ہرگز معمولی نہ سمجھو، تھوڑے گناہ کو ہرگز معمولی نہ سمجھو، کیونکہ دوام و ہمیشگی سے تھوڑا یہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تھوڑا 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 روز کیا جائے، ہمیشہ کیا جائے، تو جو دوام ہوتا ہے، کنٹینیو جو وہ تھوڑا ہی بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی اس بات میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم نے کیا تو معمولی گناہ ہے، کوئی بات نہیں، پھر ہم جو ہے توبہ کر لیں گے۔ یاد رکھ لو، فرمایا گیا کہ تھوڑا ہی بہت زیادہ ہو جائے گا، اس لیے ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو جو ہے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اس سے بچتے رہنا چاہیے۔ اب دیکھیں اس کے آگے گناہ کرنے کے حوالے سے، کیونکہ ہر گناہ ہے، چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچنا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ گناہ کی 3 قسمیں، ان تینوں قسموں کو جان لو، اور پھر اخیر میں 1-2 باتیں عرض کروں گا۔ یہ 3 قسمیں کیا ہے، 3 طرح کے گناہ، یہ کیسے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ پہلی قسم ہے گناہ کی، اب وہ کیسی قسم ہے؟ فرماتے اللہ عز و جل کے لیے لازم کردہ احکامات کو چھوڑ دینا، جو اللہ نے احکامات عطا فرمائے، اللہ نے ہم پر جو چیزیں واجب فرمائی ہے، فرض فرمائی ہے، ان کو چھوڑ دینا۔ جیسے نماز پڑھنا یہ فرض ہے، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، مال و حج کرنا، جو اس طریقے کے جو لازم کردہ احکامات ہے ان پر عمل کرنا، پہلی قسم بیان کی جا رہی گناہ کی۔ تو اس کو اگر کوئی چھوڑ دے تو یاد رکھیں کہ نماز کو ترک کر دیا، زکوٰۃ مال ہونے کے باوجود ادا نہ کیا، دولت ہونے کے باوجود حج کے لیے نہ گیا، صحت و تندرستی اس کے باوجود فرض روزے کو چھوڑ رہا ہے،
یاد رکھو یہ ایک گناہ کی قسم بیان کی گئی. دوسری قسم گناہ کی بیان یہ کی جا رہی ہے. تو جو پہلی جو قسم ہے اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانی والے کام، جو اللہ نے احکامات عطا فرمائے اس کو چھوڑ دیا، تو فرماتے کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور گناہ جو ہم نے کیا ہے یعنی نافرمانی جو کی ہے، تو اب جو ہے صرف توبہ سے معاف نہیں ہوں گے، بلکہ تم پر لازم ہے کہ ان کی قضا کرے. جیسے نماز نہیں پڑھا تو صرف توبہ کر لے کام نہیں چلے گا، توبہ کرنے کے ساتھ اس کی قضا کرنی ہوگی. روزہ نہیں رکھا، توبہ کرے، توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان روزوں کی قضا کرے. زکوٰۃ نہیں دیا، مال ہے تو اب اس مال کی زکوٰۃ ادا کرے، پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرے، استغفار بھی کرے. دوسری قسم بیان کی جا رہی ہے کہ وہ گناہ کہ اللہ عز و جل کے اور تمہارے درمیان ہیں. اب وہ کون سے گناہ؟ جیسے شراب پینا، جوا کھیلنا، یا اس طرح کے جو گناہ ہوتے ہیں. اب اللہ کی بارگاہ میں اس حوالے سے توبہ کرے، آئندہ کبھی یہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ، سچی توبہ، پکی توبہ. اور تیسری قسم جو فرمایا گیا اور وہ یہ ہے کہ جو تمہارے اور بندوں کے درمیان ہے، کسی کا مال کھا لیا، کسی کا حق دبا لیا، یا کسی کی زمین جائیداد پر قبضہ کر لیا، یا اس طریقے سے جو کوئی کام کسی کو مرڈر کر دیا، قتل کر دیا، یا اس طریقے جو کوئی کام جو بندوں سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ والے کام. اب اس کے لیے لازم اور ضروری یہ ہے کہ اب یہ کام اس بندے کے درمیان تھا، اب اس سے معافی مانگے. جیسے کسی کا مال عزم کر لیا تو اب اس کے لیے لازم اور ضروری کہ توبہ کریں، ساتھ ساتھ میں وہ مال اس کو لوٹائے. اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو پھر اس سے معافی مانگ لے اور اس کا اپنا حق معاف کروا لے اور اس کو راضی کر لے. اگر وہ مر گیا، انتقال کر گیا، معافی بھی نہیں ہو پائی، تو اب اللہ نے مال دیا تو اتنا مال صدقہ کر دے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے. اور اگر یہ بھی نہ کر سکا تو پھر وہ خوب نیکیاں کرے، اچھائیاں کرتے رہیں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں. مولا اتنی استطاعت اور طاقت نہ تھی، مولا تو کرم فرما. تو اب اللہ کی بارگاہ میں خوب نیکیاں کرتا رہے، خوب اچھائیاں کرتا رہے اور اللہ کو راضی کرے، اس کے لیے دعا کریں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ دل کے احوال کو اللہ جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا، دل کی کیفیت کو اللہ جانتا ہے. میرے دل میں کیا ہے آپ نہیں جانتے، آپ کے دل میں کیا ہے میں نہیں جانتا، مگر رب جانتا ہے. تو اگر واقعی سچی نیت تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دل کی کیفیت کو جانتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس بندے کو راضی فرما دے گا. یہ کیفیت ہوتی ہے. تو گویا کہ جو بندوں کے معاملات ہیں اس میں بندوں، اگر کسی کی غیبت کی، کسی کی دل آزاری کی، کسی پر بہتان باندھا، الزام لگایا، تو ویسا نہیں توبہ کر لیا کام چل جائے گا، نہیں، بلکہ اب اس نے کسی اور کے پاس جا کر اس کی غیبت کی، کسی اور کے پاس جا کر اس پر بہتان باندھا، تو اسی محفل میں جا کر اپنے آپ کے حوالے سے پیش کرے، میں نے جو کچھ کہا میں نے غلط کہا، میں جھوٹا ہوں، وہ سچا ہے، مجھے معاف کر دو. یہ طریقہ ہے، یہ حقوق العباد میں سے. اگر آپ نے اس طریقے سے نہ کیا تو یاد رکھ لیجئے پھر اس کی پکڑ ہوگی. تو یہ تین طریقے جو بیان کیے گئے کہ گناہ کے یہ تین قسمیں ہیں، تو اب ہر قسم سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اللہ نے جو احکامات دیے اس سے بھی بچائے. اب جو دوسرا معاملہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جیسے شراب پینا، جوا کھیلنا، گانے باجے، فلمیں، یہ سب ساری چیزیں، اب یہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار سے اپنے آپ کو معاف کروائے. اور جو بندوں کے درمیان کے معاملات ہیں، اب اخیر کے اندر ایک بات میں آپ کو بتاؤں، توبہ کرنا ہے، معافی مانگنی ہے، دل کو صاف کرنا ہے. دل کی گندگی کے حوالے سے سنا، دل کی کیفیت کے حوالے سے آپ نے معلوم کیا. اب میں آپ کو بتاؤں یہ جو توبہ کرنا ہے یہ گھاٹی کیسی ہے، یہ حال کیسا ہے، یہ کیفیت کیسی ہے. تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ یقیناً یہ بہت مشکل مرحلہ ہے، بہت مشکل مرحلہ ہے. یہ گھاٹی توبہ والی یہ بڑی مشکل گھاٹی ہے. کیوں؟ اس کو آپ سماعت کر لیں. اس لیے کہ حضرت سیدنا استاد ابو اسحاق اسفرائینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو راسخ علم کے مالک تھے، باعمل عالم دین تھے،
آپ خود ارشاد فرماتے کہ میں نے 30 سال تک اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا رہا، توبتاً نسو، دعا کرتا رہا کہ اللہ مجھے سچی اور پکی توبہ عطا فرمائے، مجھے سچی توبہ نصیب فرمائے۔ کتنے دنوں تک؟ 30 سال تک روزانہ میں اللہ کی بارگاہ میں سچی اور پکی توبہ کے حوالے سے میں دعا کرتا رہا۔ 30 سال کا عرصہ کوئی معمولی عرصہ نہیں ہے، کوئی کم دن نہیں ہے، روزانہ یہ میرا معمول اور 30 سال کا میرا معمول۔ فرماتے پھر میں نے اپنے خود پر حیرت کا اظہار کیا اور میں نے کہا سبحان اللہ، 30 سال ہو گئے اور 30 سال تک اللہ عز و جل سے ایک حاجت کا سوال طلب کر رہا ہوں اور وہ آج تک پوری نہیں ہوئی، یعنی توبتاً نسوح کا سوال کر رہا ہوں، مگر 30 سال ہو گئے وہ آج تک وہ حاجت میری پوری نہیں ہوئی ہے۔ یہ کیا بات ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں جب سو گیا تو خواب کے اندر میں نے دیکھا کہ ایک کہنے والا مجھ سے کہہ رہا ہے تجھے اس بات پر تعجب ہو رہا ہے؟ تو اپنی حاجت کو بیان کر رہا ہے، توبۃ نصوح کی بات کرتا ہے، 30 سال تک کہہ لیا اور پھر اس کے بعد اس حال پر تعجب بھی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب غور سے سنیے تاکہ ہمیں بھی پتہ چل جائے توبۃ نصوح کیا ہے۔ فرماتے تو جانتا ہے کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا طلب کر رہا ہے؟ اللہ سے کس چیز کا تم سوال کر رہے ہو، کس حوالے سے تم سوال کر رہے ہو، تم جانتے ہو؟ اللہ اکبر۔ پھر خواب میں ندا دی جاتی ہے تم یہ سوال کر رہے ہو کہ اللہ عز و جل تمہیں اپنا محبوب اور اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے۔ توبۃ نصوح کی تم بات کر رہے ہو، سچی توبہ، پکی توبہ کی۔ یہ کتنی مشکل وادی ہے، کتنی مشکل گھاٹی ہے، تم جانتے ہو تم کیا مانگ رہے ہو؟ 30 سال سے اسی حاجت کا سوال کر رہے ہو۔ کہتے کہ تم اللہ عز و جل کا محبوب اور اللہ عز و جل کے پسندیدہ بننے کے حوالے سے تم اس سے سوال طلب کر رہے ہو، تو یہ سوال تم اللہ عز و جل سے کر رہے ہو، کیا تم نے نہیں سنا؟ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ مولا تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ پسند رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں۔ کس کو پسند کرتا ہے؟ بہت توبہ کرنے والوں کو، اور اللہ پسند رکھتا ہے ستھروں کو۔ ترجمہ کنز ایمان۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، ستھروں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ 30 سال تک انہوں نے توبہ کی اور اسی حوالے سے دعا کرتے رہے۔ پتہ چلا کہ توبہ کرتے رہنا چاہیے، ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، اور اس میں جلدی کرتے رہنا چاہیے، جلدی کرتے رہنا چاہیے، تاخیر کبھی نہ کرے۔ ورنہ اسی بات پر اپنی گفتگو ختم کروں کہ اگر تاخیر کوئی کرے تو اس کا نقصان کیا ہوگا، اس کو سماعت کر لیں اور پھر اسی پر ہماری گفتگو بھی ختم ہوگی۔ توبہ میں تاخیر کرنے کا نقصان کیا ہے؟ گناہ کر لینے کے بعد پھر توبہ نہ کرنا اور پھر اسی پر ڈٹے رہنا، اس کا کتنا بھیانک نقصان ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ توبہ کی تاخیر میں بڑا نقصان اور اس کی ہولناکی یہ ہے کہ گناہ کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ دل کی سختی سے ہوتی ہے، گناہ کی ابتدا جو ہوتی ہے، اور اس کی انتہا جو ہوتی ہے وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بدبختی اور نحوست ہے۔ جیسے بتاتے ہیں امام غزالی کہ تمہیں شیطان اور بلعم باعور ان دونوں کے واقعے کو یاد کرنا چاہیے۔ فرماتے کہ اس کو بھولنا نہیں چاہیے، ان کی ابتدا جو ہوئی تھی وہ گناہ پر ہوئی، مگر جو انتہا ہوئی وہ کفر پر ہوئی۔ تو گناہ جب بندہ کرتا ہے اسے معمولی سمجھتا ہے اور پھر توبہ کی طرف مائل نہیں ہوتا، تو یہی گناہ کرتے 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 تھوڑا کرتے کرتے بہت زیادہ ہو جاتا ہے، یہ بدبختی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور جب بڑھ جاتی ہے تو فرماتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دل کی سختی آہستہ آہستہ بڑھ جائے اور پھر آگے چل کر یہ کوئی بڑا بھیانک معاملہ نہ ہو جائے۔ اس لیے توبہ کرتے رہنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے رہنا چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگتے رہو گے تو یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا، گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، معاف فرمانے والا ہے۔ اس لیے کہ ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی، اور وہ کہتے ہیں کہ
علی نفسہ من یتوب فکیف تری حال من لا یتوب، توبہ کرنے والا اپنے بارے میں خوف زدہ ہے۔ اب سوچیں، توبہ کرنے والا اپنے بارے میں خوف زدہ ہے، تو پھر تمہارے خیال میں توبہ نہ کرنے والے کا کیسا حال ہونا چاہیے؟ یعنی توبہ کرنے والا ڈر رہا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، تو جو توبہ گناہ کرنے کے باوجود بھی توبہ نہیں کر رہے تو پھر اس کا حال کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ سورہ نساء میں مولا فرماتا ہے کہ اور جو کوئی برائی یا اپنی جان پر ظلم کرے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش چاہے تو اللہ بخشنے والا مہربان پائے گا، اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ تو اگر اپنی جان پر ظلم کر لے، گناہ کر کے، نافرمانی کر کے، تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ واقعی جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ تو اگر دل کی صفائی چاہتے ہیں، گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، توبہ کرتے رہے، دل صاف ہوگا۔ اور یہ بات یاد رکھے کہ گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہ کرے، بلکہ ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچائے اور ہر برائی سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچائے، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔